اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 5 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو ہمارے لیے چشمہ بہا دو، فلاں جگہ باغ بنا دو، فلاں جگہ ایسا کر دو، اگر کچھ نہیں تو جو تمہارے ماننے والے ہم نہیں ہیں آسمان سے کچھ ٹکڑے ہم پہ گرا دو، یا پھر اللہ تعالیٰ خود آ جائے، فرشتے اس کے ساتھ ہوں، پھر وہ ہمیں بتا دے کہ بھائی یہ ہمارے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ اور اس کے بعد والی جو آیت آج ہے کہ ایک اور چیز وہ کہتے تھے، او یا یکون لک، ہو جائے یا بن جائے آپ کے لیے بیتن، ایک گھر، من زخرف، سونے کا، یعنی پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے اس دعوے کو ہم سچا مانیں گے کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں، کہ آپ بس اشارہ کریں تو آپ کے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، او ترکا، او یا ترکا، کہ آپ چڑھیں فی السماء، آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف آپ چڑھ کر جائیں، ولن نؤمن، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھیں بھی پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے، لرقیہ کا، آپ کے اس چڑھنے پر، آپ چڑھے آسمان پہ ہم یقین نہیں کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تنزل علینا کتابا، کہ آپ لے آئیں ہمارے پاس ایک کتاب، یعنی ہمارے سامنے آپ جب آسمان سے اتر کر آئیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو، ایک تحریر ہو، نقرأہ، اور ہم خود اسے پڑھیں۔ اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک الگ ہر ایک کے لیے ایک کتاب ہو یا ایک خط ہو، جس خط میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ہمارے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو۔ تو فرمایا آپ کا چڑھنا بھی جو ہے ہمارے یقین کے لیے کافی نہیں، ہاں جب آپ چڑھیں گے وہاں سے واپس آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور ہمیں وہ کتاب ملے اور ہم خود اسے پڑھیں۔ قل، فرما دیجئے آپ، بتا دیجئے آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، هل كنت، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، الا، سوائے، بشر رسولا، ایک انسان ہوں پیغام لے کر جو آیا ہے، یعنی میں ایک پیغام لانے والا انسان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف ایک پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب اس ایک آیت کو ذرا غور اگر کریں گے آپ کہ اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ، ان کی سوچ کیا ہے، یقین کب کریں گے لوگ؟ ٹھیک تھا اس وقت ایک چیز تھی کہ وہ اس وقت پیغمبر کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج ہمارے لیے کام بہت آسان ہے، کیونکہ تاریخ نے اب بہت ساری چیزیں، تاریخ کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے ایسی آئیں، آج ہم آپ کو پیغمبر اعظم مانتے ہیں۔ گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے اسے یقین ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت کے انسان ان کے سامنے وہ ایک عام انسان تھے، وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔
ان کے جواب میں جو جواب دیا گیا یہ انتہائی بلیغ جملہ ہے، یعنی اس میں سارے جوابات آ گئے، جو جو ہم نے چیزیں فرمائشیں کی تھی، یہ کرو یہ کرو وہ کرو، ہمارے لیے فلاں جگہ اس کو پلان کرو، مکہ کو ایک اچھا سا میدان بنے، وہاں میدان تھا نہیں، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں چشمے جاری کر دو، باغ نہیں تھے ہمیں باغ لگا دو، بس آپ بتا دیں، اشارہ کریں، وہاں اشارہ کریں چشمہ ہو جائے رواں، یہاں اشارہ کریں باغات بن جائیں، وہاں اشارہ کریں تو آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ گواہی دیں آپ کی نبوت کی۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں جو بہانہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے، یہ جو نہ ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے بہانے بسیار ہوتے ہیں، بہت سارے بھی۔ ان سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ چاند کے آپ نے ٹکڑے کیے، پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے دیکھا کہ معراج کے موقع پہ جب آپ چلے گئے، وہاں سے آپ نے سوال کیے بیت المقدس کے بارے میں، کیسا ہے، کس طرف دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں، بہت سارے سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزے آپ کے دیکھے، لیکن یا سب سے بڑی چیز جو کہا گیا کہ لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی نہیں لا پایا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ یہ فلاں فلاں فرمائشیں کر رہے ہیں، تو ان کا جواب مختصر یہ دیا اللہ تعالیٰ کی زبان میں جو الفاظ ہیں، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک پیغام لانے والا انسان ہوں۔ گویا آپ نے کہا کہ بھائی ارے بیوقوفو، ارے احمقو، ارے نادانو، میں نے کب کہا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں؟ میں نے کب کہا کہ تمام طاقتوں کا مالک میں ہوں؟ میں نے تو کبھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا کہ میں قادر مطلق ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے تھے ایسا کرو ویسا کرو۔ میں نے تو پہلے دن سے یہی بات کہی کہ میں قادر مطلق نہیں، قادر مطلق کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ہاں اگر آپ نے پرکھنا ہے تو میری صداقت کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، کیا کبھی میری زبان سے آپ نے جھوٹ سنا ہے؟ کیا کبھی اس قسم کبھی کوئی دھوکہ میں نے آپ کو دیا ہے؟ ہاں اگر پرکھنا ہے میرے پیغام کو دیکھو، کیا یہ سچا پیغام ہے، اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے؟ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پرفیکٹ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کس قسم کی آپ کی فرمائشیں ہیں، پیغمبر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ فلاں فلاں چیز آپ کی ہر فرمائش پوری کرتا پھرے۔ فرمایا سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا وما منع الناس۔ اب دوسری آیت جو اس کے بعد والی آیت ہے، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان لانے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے، الا سوائے ان قالو، یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی، کیا کہا انہوں نے؟ ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ ابعث، کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بشرن، ایک انسان کو، رسول بنا کر؟ یعنی اسی چیز میں وہ مبتلا تھے کہ بھائی ایک رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، یا ایک انسان جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ اس قسم کی چیزیں تھیں وہ، حالانکہ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی جو ہے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ رسول کا کام صرف یہ نہیں پیغام پہنچا دیا تو بس چلے گئے، صرف پیغام پہنچانا رسول کا کام نہیں ہوتا، بلکہ اس پیغام پر عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ دکھائے کہ میں اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ اب اگر پیغمبر انسان کے علاوہ کسی اور کو بھیجا جاتا، فرشتے، تو اس وقت لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر اس نے عمل کیا تو کیا کمال کیا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے اس بات پہ عمل کرنا بڑا آسان تھا، کوئی انسان ہونا چاہیے تھا۔ اور جب انسان آ گیا انہوں نے کہا کہ بھائی انسان نہیں چاہیے ہمیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ تو ہماری طرح سے بازاروں میں چلتا ہے، اس نے شادیاں بھی کی ہیں،
تو فرمایا کہ بس ایک ہی چیز تھی تب بھی اور اب آج، یعنی اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے کہ جنہوں نے پھر رسول کی محبت میں غلو کر کے پھر یہ کہا کہ یہ چونکہ پیغمبر ہیں یہ بشر نہیں ہو سکتے. وہ بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں رسول کو بشر کہنے میں. اور یہاں خود بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں. تو کچھ لوگوں نے پھر غلو کر کے محبت میں کہا کہ نہیں، یہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور کسی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے، خدا نے حلول کر دیا اس انسان کے اندر. یہ تو انسان ہی ہے، یہ تو پیغمبر ہی ہے، لیکن اللہ ان کے اندر آ گیا ہے. کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. گویا دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ انسانوں کا، اندھ بھکتوں کا جن کو ہم کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول انسان نہیں ہو سکتا. دونوں جہالتیں ایک قسم کی، ایک جہالت ایک انتہا، دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ رسول کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. تو فرمایا کہ یہی چیز صرف آپ کے لیے نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہے، کوئی ان نے چیز بتائی ہے زبان سے کہ ہم اس بنا پہ نہیں مانتے، تو وہ بات کیا تھی؟ یہ وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے ایک انسان کو پیغمبر کی حیثیت سے. قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض ملائکہ، کہ اگر اس زمین میں فرشتے رہتے، اگر اس زمین میں فرشتے رہتے، یمشون، اور چلتے یہاں وہ مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، یعنی اس زمین پہ اگر فرشتے رہنے والے ہوتے اور وہ اطمینان کے ساتھ گلیوں میں چلتے رہتے، لَنَزَّلْنَا، ضرور بالضرور، نزلنا، ہم پھر اتارتے، علیہم، ان پر، یعنی پھر ہم اتارتے، پھر ہم نازل کرتے ان پر، من السماء، آسمان سے، ملک الرسولہ، ایک فرشتہ ہی رسول کی حیثیت سے. اگر اس زمین پہ چلنے والے فرشتے ہوتے، رہنے بسنے والے فرشتے ہوتے، تو فرشتوں کے لیے پھر فرشتوں میں سے ہی ہم ایک رسول بھیجتے. کیونکہ یہاں انسان بستے ہیں، لہذا انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے ہم نے رسول بھیجا، تاکہ یہ بات نہ کر سکے کہ بھائی فرشتے کے لیے تو آسان ہے ان باتوں کو ماننا، ہمارے لیے مشکل ہے. قل، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے، کہہ دیجئے آپ، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی کافی ہے اللہ گواہ اس بات کے لیے، میرے لیے اور تمہارے لیے. کیا؟ یعنی میں نے جو پیغام لے کر مجھے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ اس بات پہ گواہ ہے اللہ، اور اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوا، آپ کا ریسپانس کیسا رہا. میرے پیغام کا جواب آپ نے مثبت دیا یا منفی؟ آپ نے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی یا آپ نے اس سے ہدایت حاصل کی؟ کا اس بات کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے گواہ ہے کافی اللہ. کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اور کیا تم نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی، اسے خبر ہے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، پیغمبر کیا کر رہا ہے اور آگے سے جواب کیا مل رہا ہے، اس کو اس کی خبر بھی ہے. صرف خبر نہیں بلکہ وہ دیکھتا اپنی، یعنی وہ دیکھ بھی رہا ہے. آنکھیں رکھنے والے انسان سے زیادہ اچھی طرح سے وہ دیکھنے والا ہے. تو وہ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، صرف باصر نہیں ہے، وہ بصیر ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ رہنے دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، پھر آپ اس کا، ان لوگوں کا مددگار کسی کو نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر.
ایک بہت بڑی حقیقت یہاں انسان کبھی کبھی بھٹک جاتا ہے، کہتا ہے اگر اللہ ہی کے ہاتھ میں گمراہ کرنا بھی تو ہدایت دینا بھی، اگر ہمارا اس میں کیا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اچھی طرح سے اس کو ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اسباب ہدایت بھی ہیں اور اسباب ضلالت بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار آپ کریں گے تو یقیناً آپ ہدایت پائیں گے، اور کچھ ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے اختیار کیا تو یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں، بس سیدھے راستے کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ قرآن کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں۔ ایک سبب آپ نے اختیار کیا، آپ مسجد میں آئے، آپ قرآن پاک کی آیتیں آپ نے سنی، اس پر آپ غور و فکر کریں گے، اور ہو سکتا ہے دل سے جب آپ دعا کریں گے تو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی ایک سبب آپ نے اختیار کیا، آپ نے سنا، ایک اچھی مجلس کا انتخاب کیا، اچھی صحبت کا انتخاب کیا، اچھی باتیں آپ نے سنی، اللہ کا کلام آپ نے سنا، اب جب آپ دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس کے برعکس اسی وقت پہ آپ جاتے کسی رقص و سرود کی محفل میں، جاتے گانے بجانے کی محفل میں، کسی ایسی محفل میں جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی ایسی محفل میں جہاں مختلف قسم کی بدتمیزیاں، بدچلنیاں ہو رہی ہیں، جہاں بے شرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں فلمی ایکٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں کسی اسپورٹس میں کوئی اعلیٰ کارکردگی دکھانے والا ہو اس کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر تو آپ اسی طرف جائیں گے۔ یعنی اسباب جس قسم کی آپ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اپنا بنا رکھا ہے کہ جو سبب آپ اختیار کریں گے اسی راستے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ ایک شخص ہے جو بار بار جاتا ہے گراؤنڈ میں، کھیلتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، وہ ایک اچھا بیٹسمین بنتا ہے، اس نے سبب اختیار کیا۔ دوسرا چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین بیٹسمین بنوں، لیکن ہاتھ میں بیٹ اٹھایا نہیں، تو اس کو خالی تمنا کرنے سے بات نہیں بنتی تھی۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ تو اسی لیے ہدایت پانی ہے، آپ نے اللہ کا محبوب بننا ہے، پیارا بننا ہے، اللہ کی محبت آپ کو حاصل کرنی ہے، تو اس قسم کے اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں، مگر اس کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور پھر دل سے دعا بھی کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ہدایت ملے گی ہم سب کو۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہی ہی میں رہے تو پھر آپ ان ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو، یعنی جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو گمراہی رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے دن عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل۔ اس پر سوال کیا گیا آپ سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل وہ کیسے چلیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، جس اللہ نے ٹانگوں سے، پیروں سے چلنا سکھایا، وہ ادھر منہ کے بل چلنا بھی سکھائے گا۔ ذرا اس بات پہ آپ دھیان دیں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان مجرموں کو، اس قسم کے اہل کفر کو، اس قسم کے اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، جب وہاں چہروں کے بل چلایا جائے گا، کس طرح سے وہ اچھلتے ہوں گے چہروں کے بل، رگڑتے ہوئے، اپنے چہرے کو رگڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی، صرف رسوائی نہیں، ذلت ہی نہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی اور کا فرمان نہیں۔ لہذا اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے، وہاں کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہیں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ فرمایا کہ ان کو ہم چلائیں گے وہاں پہ، کیسے چلائیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ منہ کے بل، چہرے کے بل، علی وجوہہم، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کیسے ہوں گے وہ؟ امیاً، وہ اندھے ہوں گے، بکمن اور گونگے ہوں گے، وسما اور بہرے ہوں گے۔ یعنی اتنا ہی نہیں کہ ان کو چہرے کے بل وہاں چلائیں گے، بلکہ وہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس دنیا میں وہ اندھے بن کر رہے۔ ابھی کچھ 2 دن پہلے ہم نے جو آیت پڑھی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس نے اپنی دل کی آنکھ کو اندھا کیا،
جس نے سبق حاصل کیا ہی نہیں، جس نے آپ اپنی آنکھیں بند رکھی، دیکھا ہی نہیں، ہدایت کے اسباب اختیار ہی نہیں کیے، جہاں ہدایت ملتی ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہی نہیں، جس کلام سے ہدایت ملتی ہے اس کلام کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، وہ اسباب ہی اختیار نہیں کیے، گویا اس نے وہ اندھا رہا اس دنیا میں، وہ اندھا بن کے یہاں رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اندھا ہی وہاں پہ اٹھاؤں گا، اس کو اندھا ہی ہوگا وہاں پہ، اور پھر گونگا بھی رہے گا وہ، یہاں حق بات اس نے کی نہیں، یہاں حق پرستوں کی مدد کی ہی نہیں اپنی زبان کے ذریعے، حق کے لیے اپنی زبان کو کھولا ہی نہیں، جب حق کے لیے اپنی زبان کو کھولا نہیں وہاں اس وقت تالے لگا لیے، ہاں کسی اور کی تعریف کرنی ہوتی تھی، کسی انگریز کی تعریف کرنی ہو، کسی غیر کی تعریف کرنی ہو، ہاں فلاں نے یہ کیا ہے، اس وقت کھل کر بولتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، جب بات ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بات ہوگی کسی صحابی کی، بات ہوگی کسی ولی کامل کی، تو اس وقت ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا ہم کھولنا ہی نہیں چاہتے۔ تو فرمایا کہ یہاں وہ گونگے رہے تو وہاں بھی ان کو گونگا رکھا جائے گا، اور پھر سما بہرے، انہوں نے سننے کی کوشش یہاں نہیں کی، تو اللہ کا کلام سننے کی کوشش نہیں کی، اللہ کا پیغام سننے کی کوشش نہیں کی، وہاں بھی ان کو اندھا وہ بہرا ہی رکھا جائے گا۔ تو فرمایا ان کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے، ان کے چہروں کے بل، اور اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، کلما، یعنی اللہ بچائے ہم سب کو جہنم کی آگ سے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس جگہ سے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جہنم سے دور ہم کو رکھا جائے اس دن۔ وہ جہنم جس کے بارے میں فرمایا کلما، جب کبھی خبت بجھنے لگے گی یا کم ہوگی اس کی وہ آنچ، اس کی وہ گرمی جب کم ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی وہ جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ کبھی بجھنے لگے گی پھر دوبارہ جلانی پڑے گی، نہیں، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہیں آگ جلاتے ہو، جب وہ بجھنے پہ آتی ہے تو آپ اسے اور بھڑکا سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ہمیشہ بھڑکتی ہی رہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سورج، جہاں کی حرارت آپ سب جانتے ہیں کتنی ہے، کہاں وہاں ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ تو جب اس مادی دنیا میں اس قسم کا سسٹم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس سورج کو اتنا گرم رکھتے ہیں، اور کنٹینیوسلی گرم ہے، یہ اس قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ کس کس قسم کے وہاں وہ دھماکے ہوتے ہیں، حرارت کم نہیں ہوتی۔ تو جہنم کی تو بات ہی نہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا نار اللہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ بجھے گی کب، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اگر کبھی اس کی وہ آنچ، کبھی اس کی وہ گرمی، کبھی اس کی وہ حرارت، اگر آپ بجھنے کے قریب دیکھیں گے اس کو پھر بھڑکایا جائے گا، اسے پھر تیز کیا جائے گا، وہ کام کبھی نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈی وہ آگ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان 5 آیات پہ، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی یہ 5 آیات ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں صرف یہاں نہیں بلکہ یہاں سے جاتے ہوئے، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہیں، اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبہم، پھر ان آیتوں پہ ہم نے سوچنا ہوتا ہے، کبھی کھڑے کھڑے چلتے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، اور کبھی لیٹے ہوئے۔ لیٹے ہوئے بھی ہم کو غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کی آیات جو آج ہم نے سنی یا پڑھی، کیا تھا ان میں، جہنم کی کون سی تصویر، کون سا سین ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے وہاں چہرے کے بل لوگ چلیں گے، کس طرح سے وہ اندھے ہوں گے، کیوں ہوں گے اندھے، اور پھر ہم غور کریں گے سوتے وقت، اگر ہم کچھ بھی نہ پڑھیں صرف اسی بات کو ہم سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو یہاں اندھے بن کر تو نہیں ہیں، ہم یہاں بہرے بن کر تو نہیں ہیں، ہم یہاں گونگے بن کر تو نہیں ہیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، گر گرائیں گے۔ تو یہی ذکر کی بہترین صورت ہے۔
بہترین صورت ذکر کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم.